جی ہیرا ہو گیا. جی اوکے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ سفر ہجرت سے ملنے والے پیغامات دیکھے تھے کہ بہت سارے اہم پیغام کیا تھے جو ہمیں سفر ہجرت سے ملے تھے، اور ہجرت کا معنی کیا تھا. میں نے بتایا کہ لفظی معنی تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اور اصطلاحی معنی یا خاص معنی یہ تھا کہ شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ کی طرف سفر کر کے چلے جانا. اور یہ تعریف امام عبد الوہاب نے اپنی کتاب اصول ثلاثہ میں بتائی تھی. تیسرے اصول میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہجرت کا دوسرا نام قربانی ہے. دیکھیں نا صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، اس کی مثالیں ہم لوگوں نے پہلے دیکھ چکے ہیں. تو اصل قربانی یہ ہے کہ ہم پسند کی چیزوں میں سے کہاں قربانی دیتے ہیں اللہ کے لیے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اپنی اندر کی زندگی، اپنے اندر کی دنیا میں سے ہم کیا چیز قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. صحابہ کرام نے تو ہر چیز قربان کر دی. ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا تھا کہ ہم کہاں ہجرت کرتے ہیں، ہم کہاں اپنی خواہشوں سے ہجرت کرتے ہیں، ہم کہاں گناہوں سے ہجرت کرتے ہیں، ہم کہاں قربانی دیتے ہیں اپنے رب کے لیے. تو اصل قربانی وہی ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کچھ قربان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہجرت کے بعد مشرکین کا رد عمل کیا تھا. تو یہ بات ہم نے کی تھی کہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ محمد ہمارے بیچ لڑائی ڈالتا تھا، اپنوں کو سے اپنوں کو جدا کرا خراب کرتا تھا، تو چلو جان چھوٹی، محمد اور اس کے ساتھی چلے گئے یہاں سے. لیکن انہوں نے تو پریکٹیکلی ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ تو مزید غصے میں آ گئے. اور آپ کو یہ بتایا تھا، پوری ڈیٹیل پوری کہانی سنائی تھی. یاد ہے کسی کو کیا میں نے کہانی سنائی تھی، کیا میں نے لاجک دی تھی سورہ شعراء کی آیت سے؟ کون سا واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا قانون بتایا، کیا اصول بتایا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا تھا نا. سورہ شعراء مکی صورت ہے، اور یہ ابھی ہجرت کا کوئی پتہ نہیں تھا، ابھی کسی نے ہجرت نہیں کی تھی. یہ اس زمانے میں نازل ہو رہی ہے سورۃ الشعراء. ٹھیک ہے، تو اس کی آیت نمبر 52 میں نے کہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ جو بھی انسان مومنوں کے خلاف دل میں بغض حسد رکھتے ہیں یا گھمنڈ اور تکبر کا شکار ہوتے ہیں، یعنی یہ دو چیزیں اکٹھی، ٹھیک ہے، تو جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر تباہی، صرف تباہی ان کا مقدر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گھروں سے چلا کر لاتے ہیں، اور وہ تباہی کی طرف خود چل کر جاتے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں. اور واقعہ تھا فرعون اور اس کے لشکر کا، وہ قصہ بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. وہ کتنی تیاری سے نکلے تھے، اور آپ اس قصے کے ایک ایک لفظ کو پڑھیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے باغات سے نکلے تھے. آج بھی دیکھ لیں، گھر تو ہر بندے کا ہوتا ہے، لیکن باغوں والا گھر کس کا ہوتا ہے؟ آج بھی کسی کسی کا ہوتا ہے نا. تو اس زمانے بھی مسئلہ مطلب یہ تھا کہ وہ اتنی پرآسائش زندگیاں گزار رہے تھے، اور وہاں سے نکلے تھے، وہ چیزیں چھوڑ کر آئے تھے، اور صبح کے وقت نکلے تھے. اللہ تعالیٰ نے وقت بھی بتایا. کیوں؟ کیونکہ عام روٹین وہ تو عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، ساری رات جاگنا اور دن کو سونا. لیکن اس دن وہ اتنی تیاری کے ساتھ نکلے تھے، انہیں پکا یقین تھا کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کا ہم سے کیا مقابلہ ہے، ان کو تو ہم ختم کر ہی دیں گے. کتنے تھے تھوڑے سے؟ کتنے بتائے تھے میں نے؟ آپ کا ساتھ ساتھ اورل ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے. 6 لاکھ. کتنے تھے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یعنی بنی اسرائیل کے لوگ کتنے تھے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے؟ میم 6 لاکھ تھی. جی تقریباً 6 لاکھ کا ذکر آتا ہے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے توکل کا آپ سب کو پتا ہے کہ ان کا توکل کیسا تھا. وہ اللہ نے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ پانی کو پہاڑوں کی طرح کھڑا کر دیا، تو ہم تو صرف پڑھتے ہیں. وہ فرعون اور اس کے فوجیوں نے تو وہ منظر دیکھا تھا، اور اپنے ان آسائشوں والے گھروں سے وہ نکلے تھے. انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہم یہاں واپس نہیں آئیں گے؟ ٹھیک ہے، مگر بڑی خوبصورت الفاظ ہیں یہاں پہ، تو اس کی ہم ڈیٹیل پچھلی دفعہ کر چکے ہیں. تو انہوں نے ایک پلان کیا کیا تھا، یہ بتایا تھا کہ انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی. انہوں نے عبداللہ بن نبی سلول کو خط لکھا تھا. ابو داؤد کی روایت ہے کہ علامہ البانی نے بھی اسے صحیح کہا ہے
اور کہا تھا کہ محمد کو تم لوگوں نے پناہ دی ہوئی ہے، تو ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کر کے اس کو ختم کر دو، یا اسے وہاں سے نکال دو، اور اگر تم نے یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر ہم تمہارا کچھ نہیں چھوڑیں گے، ہم پھر ایسی جماعت لے کر آئیں گے جو تمہارے مردوں کو بھی قتل کر دے گی اور عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے۔ دیکھیے کتنی سخت دھمکی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیسے کیا تھا؟ بہترین حکمت عملی کے ساتھ آ کے ان کو بتایا، ان کو سمجھایا کہ تم اتنا ڈر گئے ہو، اتنا نقصان تو وہ لوگ تمہارا نہیں کر سکتے جتنا تم لوگ خود اپنا کر لو گے۔ دو فکرے، دو جملے، لیکن تاثیر کتنی تھی! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حکمت بیان کتنا تھا کہ یہ جو جو جملے سن کر وہ لوگ بکھر گئے۔ ٹھیک ہے، اور کلیہ کیا نکلا تھا کہ اہل باطل جو ہیں وہ ہمیشہ منتظر ہوتے ہیں کہ اہل حق کو چوٹ پہنچانے کی۔ عبداللہ بن نبی سلول ظاہر اس وقت چپ کر گیا، اس کے جو اتنے ساتھی تھے وہ سارے بکھر گئے، اور لیکن اس کے دل سے بغض اور حسد نہیں نکل سکا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سال جو 13 سال مکہ میں رہے مسلمان، وہاں بھی ان کے ہاتھ بندھے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی حکم نہیں تھا کہ ان کو جواب دینا ہے۔ اور مدینہ میں جب آئے تو پہلا سال بھی ایسے ہی تھا کہ ان کو جواب نہیں دینا تھا، کفن ایدکم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب یہاں کے لوگ مدینہ کے لوگ مکہ جاتے تھے، ان کی دوستیاں تو تھیں، سعد بن معاذ جو ہیں وہ امیہ بن خلف کے دوست تھے، تو ان کی پہلے سے دوستیاں تھیں، تو وہ لوگ وہاں بھی ان کو دھمکیاں دیتے تھے۔ اور یہ لوگ، آپ کو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ ان کے آپس میں جو امپورٹ ایکسپورٹ کے رستے تھے وہ مدینہ کے پاس سے گزرتے تھے، اور یہاں پہ جو ان کی ایکسپورٹ ہوتی تھی وہ 2.5 لاکھ دینار کی تجارت ہوتی تھی۔ تو اس لیے مکے کے لوگ مشری جو ہیں وہ انہیں دنیا تو بڑی عزیز تھی، وہ یہ 2.5 لاکھ دینار کی تجارت کو کیسے سرپاس کر لیتے، اس کو کیسے کمپنسیٹ کر لیتے؟ وہ نہیں کر سکتے تھے نا، تو اس لیے پھر وہ چپ کر جاتے تھے، وہ مدینہ سے گئے ہوئے صحابہ کرام کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اور مسلمانوں کا جو حالت تھی، وہ خوف و ہراس کا جو عالم تھا وہ کو پتہ ہے، میں نے بتایا ہوا ہے کہ آدھے مسلمان سوتے تھے اور آدھے مسلمان پہرا دیتے تھے، جو سوتے تھے وہ بھی اپنے ہتھیار باندھ کر سوتے تھے کیونکہ ان کو سب طرف سے خطرہ تھا، اندر سے بھی خطرہ تھا، باہر سے بھی خطرہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے بات یہ کی تھی کہ اب جنگ کی اجازت ملنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دے دی تھی، اور یہ جگہ یہ کہاں ملی ہے؟ سورہ حج میں، سورہ حج میں اجازت دی گئی۔ تو دیکھیں سورہ حج میں جو اجازت دی گئی، تو اللہ تعالیٰ تو قادر تھا نا کہ بغیر ہتھیار اٹھائے بھی مسلمانوں کو فتح دے سکتا تھا، کیونکہ جو رب رحیم ہے وہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ لیکن پھر جب کچھ کیے بغیر دین مل جائے گا تو اس کی قدر کون کرے گا، اس کی قدر کیا رہے گی؟ تو یہ دین ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے، اور اس کائنات کے سب سے عظیم لوگوں کا خون بہایا گیا ہے اس دین کی حفاظت کے لیے۔ آج ہمیں کیا قدر ہے اس دین کی؟ آپ دیکھیں یہ دین، اور اس دین کی حفاظت کے دوران دوسرا حکم کون سا ہے کہ میدان جہاد میں بھی تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تو اس خوف کے عالم میں بھی نماز پڑھنی ہے، چاہے چلتے پھرتے پڑھے، چاہے ایک ایک رکعت کر کے پڑھے، چاہے اس یعنی صلاۃ الخوف کی 8 طریقے بتائے گئے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام ہے، میدان جہاد ہے، چوٹ لگی ہے، خون بہ رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے جنگ بھی کی جا رہی ہے اور نماز بھی کی حالت میں پڑھی جا رہی ہے۔ آج ہمارا ان دونوں چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ آج ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آج ہم نمازیں کیسی پڑھتے ہیں؟ کیا تعلق ہے اس دین سے، اس نماز سے؟ تو سورۃ الحج میں اجازت ملی تھی، اور وہ کیوں ملی تھی اجازت؟ دیکھیں 13-14 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، مدینے کا 1 سال بھی خوف و ہراس کا عالم رہا، 13 سال مکہ میں، تو یہ نہیں بتایا نا کہ ابھی آدھے لوگ پہرا دیتے تھے، آدھے سوتے تھے، تو یہ تھوڑی مہلت ہے کہ دشمن کو ہاتھ نہ لگانے کی، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں، ہو سکتا ہے یہ دین اسلام قبول کر لیں، ہو سکتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیں، اطاعت کی طرف آ جائیں۔ تو اب اجازت دی گئی، اور سورہ حج کی آیت ہے 39 کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یعنی اجازت بھی دی گئی تو پہلے مرحلے پہ کن کو؟ جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے،
یعنی جن کے خلاف جنگ نہیں کی جا رہی وہ ابھی بھی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. یہ پہلا مرحلہ تھا جنگ کی اجازت کا، جہاد کے پہلا مرحلہ تھا. تو جہاد کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ جہاد کا اصل مقصد کافر کو قتل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جہاد اصل مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے. اور اسی دین کی سربلندی کے لیے جہاد مشروع ہوا، اسی لیے اس کی اجازت دی گئی. توحید عبادت کو قائم کرنے کے لیے اجازت دی گئی جہاد کی، کہ اب جو تمہارے خلاف جنگ کرے اسے روکو. لیکن ابھی کیا ملا؟ ہر ایک کو اجازت نہیں دی گئی، صرف ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ جب دشمن تم پر حملہ کریں تو تم ان کو جواب دے دو. پہلے جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی. مکہ میں دیکھیں نا مسلمانوں پہ کتنے ظلم و ستم ہوئے، تو کیا مسلمانوں کے پاس وہاں پہ تلواریں نہیں تھی، تیر نہیں تھے، یا وہاں مسلمانوں کے پاس بہادری نہیں تھی؟ لیکن وہاں ان کے ایمان کا ٹیسٹ تھا کہ جتنے مرضی آپ بہادر ہیں. سیدنا حمزہ وہاں نہیں تھے، سیدنا عمر وہاں نہیں تھے، تلواریں نہیں تھی ان کے پاس، لیکن دین کا ٹیسٹ تھا کہ ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا، ابھی تلوار نہیں اٹھانی. ٹھیک ہے. تو اب اصل مقصد کیا ملا؟ ہاتھ اٹھانے کی اجازت کیوں ملی؟ شر کو روکنے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا، آیت نمبر 41 سورہ حج کی آیت نمبر 41، کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار سونپ دیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اصل مقصد کیا ہے ان کا؟ جنہیں زمین میں اقتدار ملتا ہے، جہاد کا اصل مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کا دین سر بلند ہو. جب اللہ کا دین سر بلند ہوگا تو اقتدار ملے گا. جب اقتدار ملے گا تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ بڑی خوبصورت بات ہے، تین باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ وہ نماز قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے. یہ آیتیں پڑھ لیجئے گا جا کے بعد میں، سورہ حج آیت نمبر 39 اور 41. ٹھیک ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑا معروف التوحید. آپ خیر کی بات، ساری باتیں کریں، نماز روزہ زکوٰۃ حج، اور توحید کی بات نہ کریں تو اصل بات تو کی ہی نہیں آپ نے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دل کا کوئی مریض آئے آپ کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، اور وہ اسے پین کلر دیتا رہے، تو وہ بچے گا؟ وہ نہیں بچے گا، کیونکہ آپ اس کا اصل علاج ہی نہیں کر رہے، اصل تشخیص ہی نہیں کیا آپ نے. تو آج یہ امت بھی بیمار ہے، تو اصل میں ہماری جو بیماری ہے وہ شرک اور بدعات ہیں، انہیں درست کرنا ہوگا. اور سب سے بڑا منکر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. تو اگر شرک کو شروع میں منع نہیں کریں گے نا تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسے توحید سمجھ لیں گی. ٹھیک ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا نا. تو آنے والی نسلیں انہیں این توحید سمجھ لیں گی. یہ وقت بڑے کمال کی چیز. ایک باطل نظریہ بھی وقت پہ نہ روکا جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی سچ بن جاتا ہے، لوگوں کو حقیقت لگنے لگتا ہے. اور اگر خیر کو عام کیا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ خیر مزید آتی ہے. اچھا، اب جب جنگ کی اجازت مل گئی، وہ بھی صرف ان لوگوں کے لیے جو آپ جن سے جنگ کی جا رہی تھی، تو حکمت عملی کیا تھی کہ کیا ہر بندہ جو کافر ملے اسے پکڑ کر ذبح کر دو؟ کیا صحابہ کرام نے ایسا عمل کیا؟ دیکھیں ایک چیز سمجھیں کہ جس انسان نے کبھی اسلحہ نہیں چلایا نا اس کی سوچ بالکل اور ہوتی ہے. جس نے کبھی کسی جانور کا بھی شکار نہیں کیا اس کی سوچ اور ہوتی ہے، اور جس نے کسی جانور کا شکار کر لی اس کی سوچ مختلف ہو جاتی ہے. اور جس نے کسی انسان کو مارا ہو اس کی سوچ بالکل اور ہوتی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارا دل اور تمہارا دین اس وقت تک تنگ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم کسی کا ناجائز قتل نہیں کرتے. یعنی کسی کا ناجائز قتل کرنا، کسی کا ناجائز جان لے لینا بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے. حتیٰ کہ آپ دین کا ایک اصول یہ سمجھ لیں، یعنی اگر کوئی مرتد بھی ہو جاتا ہے، ثبوت بھی مل گئے، شرطیں بھی پوری ہو گئیں، سارے اس کے پروسیس بھی پورا کر لیا، قاضی نے فیصلہ بھی سنا دیا، تو اب کیا ہوگا؟ اب جو چاہے عوام میں سے اسے پکڑے اور قتل کر سکتا ہے؟ یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون، کوئی سسٹم رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قانون اور سسٹم رکھا ہے کہ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے یا اس کے متعین کردہ اداروں کی ذمہ داری ہے.
اور اگر وہ نہیں بھی کرتے، حاکم وقت مرتد کو جان سے نہیں مارتا، اسے نہیں قتل کرتا، تو تب بھی کسی عام انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جائے اور اس مرتد کو قتل کر دے۔ اور دیکھیں میں مرتد کی بات کر رہی ہوں کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اور جو لوگ جن کے بارے میں ہمیں یقین پکا پتہ ہی نہیں ہوتا، شک شبے، تو ایسی یہ ناجائز قتل بالکل اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتے۔ اور اگر حاکم وقت نہیں کر رہا تو قصور حاکم وقت ہے، قصوروار وہ ہے، جواب دہ وہ ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں، اگر یہ دروازہ دین میں کھول دیا نا، کیونکہ دیکھیں حد کیوں قائم کی جاتی ہے دین میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدود دی، یہ حدود کیوں قائم کی جاتی ہیں؟ تاکہ معاشرے کا امن و امان قائم رہے، یہ قاعدہ ہے۔ اور دوسروں کے سامنے حدود اسی لیے قائم کی جاتی ہیں تاکہ لوگ ڈر کر باز رہیں۔ چور کا ہاتھ سب کے سامنے کیوں کاٹا جاتا ہے؟ زانی کو سب کے سامنے سزا کیوں دی جاتی ہے؟ سر سب کے سامنے کیوں قلم کیا جاتا ہے؟ حدود کی سزا سب کے سامنے کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ معاشرہ امن میں آ جائے نا، باقی سارے لوگ ڈر جائیں۔ تو جب ہم عام عوام قانون اپنے ہاتھ میں لے لے، حکومت نہیں کرتی کہ چلو حکومت نہیں کر رہی تو ہم سزا دیتے ہیں، تو اس سے شر اور بدامنی پھیلتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ملنے پہ کیا کیا؟ کیونکہ علم نور ہے، وہاں 13 سال کیا سبق سیکھا تھا صحابہ کرام نے؟ تقویٰ سیکھا تھا۔ کیونکہ دیکھیں بازو کا زور جو ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کی تربیت ضروری ہوتی ہے، اور تقویٰ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو اس بازو کے زور کی تربیت کر سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کیا اپنائی کہ پہلے نمبر 1 پہ اپنے گھر کو اندر سے مضبوط کیا، پھر باہر والوں کی طرف دیکھا۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم پہلے دوسروں کو کی مضبوطیاں دیکھتے پھرتے ہیں، اپنے گھر میں ہماری لڑائیاں ہیں، ساری امت تفرقے میں پڑی ہوئی ہے، امت متحد ہی نہیں ہے۔ جب آپس میں آپ خود ایک گھر والے متحد نہیں ہوتے، ایک پلیٹ فارم پہ فکس نہیں ہوتے، آپ باہر والوں سے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے یہ ساری حکمتیں سیکھنی ہیں۔ اب دیکھیں نا، کسی انسان کا 70% جسم جھکا ہوا ہو، 30% کھڑا ہو، تو کوئی اسے کھڑا ہوا کہے گا؟ اگر 50-50 بھی کھڑا ہو نا، 50 جھکا ہے اور 50 کھڑا ہے، تو وہ رکوع کی حالت بنتی ہے، کھڑے کی حالت پھر بھی نہیں بنتی۔ آج ہم من حیث الامت اللہ کے احکامات کے آگے صرف سر جھکاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اور صحابہ کرام نے یہ دونوں کام کیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک فرنٹ اوپن رکھا، ایک دشمن مشرکین مکہ والا دشمن جو ہے، صرف وہ فرنٹ اوپن رکھا، باقی سب سے صلح کی۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ بس یہ ہم حق پر ہیں، ہم تو یا مریں گے یا ماریں گے یا مر جائیں گے، ہم تو شہید ہو جائیں گے، بس پیچھے جو ہو سو ہو۔ تو یہ کوئی حکمت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا انہوں نے پلان کیا کیا کہ کافر کی دنیا ان کے تجارتی قافلے ہیں، اگر انہیں اس میں خسارہ ملے گا تو اسی کے پیچھے ہمیں پھر وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، انہیں اپنی پڑ جائے گی۔ اور دوسرا کیا ہوگا؟ ان کا تکبر اور گھمنڈ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے ہمیشہ سے کیا تھا کہ قریش کے قبیلے نکلتے تھے، قافلے نکلتے تھے، تو لوگ ان کے ساتھ اپنے قافلے کرتے تھے کہ مکے کے کہ عرب کے جو لٹیرے ہیں وہ بھی ان کے قافلوں کو نہیں لوٹتے، یہ اہل حرم میں سے ہیں، ان کی عزت تھی۔ اور اب جب ان کے قافلوں پہ زد پڑے گی تو ان کا وہ صدیوں کا جو تکبر اور غرور ہے وہ بھی ٹوٹے گا۔ تیسری بات ایک سمجھیں کہ ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک سوچ یہ بھی پیدا کی گئی، یہ سوچ آپ کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کل کو ہم اسلام دشمن لوگوں کا جواب بھی دے سکیں۔ ایک سوچ یہ پیدا کی گئی کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی تو ایک ڈاکوؤں کا ٹولہ تھے، ان کا مقصد تو مال لوٹنا تھا، اور غزوہ بدر بھی اسی نیت سے ہوا، اتنے لوگوں کی جان بھی صرف اسی لیے گئی۔ تو یہ صرف وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جو بے ایمان ہیں، جاہل ہیں، جنہیں نہ جغرافیے کا پتہ ہے، نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ اپنے دین کا پتہ ہے، نہ عرب کے حالات کا پتہ ہے۔ کوئی مسلمان تو یہ بات کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ الفاظ ان کافروں کے ہیں جو دعوت اسلام کو جب بڑھتا اور پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں نا تو پھر وہ ایسی سازشیں کرتے ہیں۔ تو وہ ایسی سازشیں کرتے ہیں کیونکہ وہ نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔
ये मुसलमान तो ऐसे थे, इन्होंने तो 14 साल किसी पे हाथ नहीं उठाया, अब ये तो अपना सारा कुछ लुटा कर आए थे। बने हुए कारोबार, सजे सजाए घर, माल मवेशी ढोर डंगर, एक एक चीज, हर चीज तो ये छोड़कर आए थे। ये तो जिस्म पे कपड़ा तक नहीं रहने देते थे। तो ये माल लूटना नहीं चाहते थे, ये तो उन्हें सबक सिखाना चाहते थे कि तुम लोग जो दुनिया के पुजारी हो, जब इन दुनिया के पुजारियों से दुनिया छिन जाती है तो फिर देखें इनकी हालत क्या होती है। मुसलमानों से उनकी दुनिया छिनी, तो इनका तो दुनिया इनका मकसद ही नहीं था, इनकी हालत तो कुछ खराब नहीं हुई। लेकिन ये जो दुनिया पुजारी हैं, इनसे जब दुनिया की दौलत छिनती है तो फिर इनकी हालत देखें क्या होती है। और अल्लाह की इजाजत के बगैर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके साथियों ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। अगर लुटेरे होते तो फिर सिर्फ मुशरिकीन मक्का के साथ क्यों ऐसी मामला होता, इर्द गिर्द के सारे मुशरिकीन को लूट लेते, कि जो पीछे हम छोड़ कर आए हैं उसका हिसाब बनाते, सारा पॉइंट नोट करते और उससे डबल लूट मार कर लेते। बहादुर तो थे, असला तो इनके पास था, कर सकते थे ना। तो ये तो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां देने वाले लोग थे, इनकी तो हिस्ट्री ही मुख्तलिफ है। कायनात ने तो ऐसे लोग पूरी तारीख में नहीं देखे कभी। तो ये देखें कि जंग की इजाजत मिलने से मुसलमानों की जिंदगी में एक नए दौर का आगाज होता है, ताकत का आगाज होता है। उस दीन के लिए तलवार भी उठानी पड़े तो उठानी है, अब मुसलमानों ने ये समझा कि जान भी देनी पड़े तो देनी है। पहले क्या था, पहले तो सिर्फ दावत और तबलीग थी, इल्म से जिहाद था, तबलीग से जिहाद था। और अब वक्त आ गया, एक और जिहाद आ गया, ये जिहाद की नेमत मिल गई। ठीक है, क्योंकि जिहाद जो है वो एक इबादत है, और हर इबादत जो है वो तौकीफी होती है, वक्फ से रुकी हुई। कोई भी अपनी मर्जी से वो कोई इबादत इजाद नहीं कर सकता। ठीक है, जिहाद भी इसी तरह है, अपनी मर्जी से नहीं किया जा सकता, शरीयत के असूल और जवाबित की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में। नमाज जैसे ऐन इबादत है ना, नमाज हम अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकते, किसी का दिल करे कि जी अन- अल्लाह को सबसे ज्यादा सजदे की हालत पसंद है, तो चलो आज मैं दो नहीं मैं 3 सजदे करूंगी, नमाज हो नहीं होगी। नमाज तो वैसे ही पढ़नी पड़ेगी, शरीयत के असूल और जवाबित की रोशनी में पढ़नी पड़ेगी। रोजे की हालत अल्लाह ताला को बड़ी ही पसंद है, तो क्या हम कहें नहीं नहीं अभी रोजा खुलने का टाइम हो गया, लेकिन तो अगर ईमान और तकवा मौजूद ना हो तो फिर बड़े गलत नताइज भी बरामद होते हैं ताकत के इजहार से। तो अब जब जिहाद की इजाजत मिल गई तो आपको बताया था कि दो प्लानिंग की मुसलमानों ने। एक तो ये कि जो इर्द गिर्द के मुशरिक कबाइल थे उनके साथ सुलह के माहदे हुए, और दूसरा ये था कि जिन रस्तों से मुशरिकीन मक्का के काफिले गुजरते थे, अब वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ दस्ते भेजा करते थे, फौजी मुहिम्मात भेजा करते थे। अच्छा, अब ये देखें कि इसको ये जो फौजी मुहिम भेजी जाती है, इसके दो नाम मिलते हैं, एक है सरिया और एक है गजवा। क्या फर्क है सरिया और गजवा में? सरिया कहते हैं उस फौजी मुहिम को जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक नहीं होते। फौजी मुहिम जाती है, चाहे जंग हो चाहे ना हो, जब आप खुद शरीक नहीं हैं तो ये सरिया कहलाती है। और वो जंगी मुहिम या वो फौजी दस्ता जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस शरीक होते हैं, वो गजवा कहलाता है, चाहे जंग हो चाहे जंग ना हो। तो अब जो है वो अस्करी मुहिम्मात का सिलसिला अमलन शुरू हो गया। फौजी दस्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजने शुरू किए। मकसद वही था कि मदीना के इर्द गिर्द के जो रास्ते हैं और खुसूसन मक्का के रास्तों पर नजर रखी जाए, उनके अहवाल का पता रखा जाए, और उन रस्तों पर जो मुशरिकीन के कबाइल मौजूद हैं जो मदीना के रिहायशी इलाकों के करीब हैं, उनसे सुलह के मुआहदे किए जाएं। और यसरब के मुशरिकीन और यहूद और आसपास के बदुओं को यह एहसास अब दिलाया जाए कि मुसलमान ताकतवर हैं,
اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے۔ اس کا دیکھیں ایک جو طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے نا، وہ ساری موجود عوام کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے پچھلے مہینے اس کا عملی مظاہرہ اپنے وطن میں بھی دیکھا نا۔ اگر پاکستانی فوج حملہ نہ کرتی اور وہ سارا کچھ نہ دیکھتے جو دنیا نے دیکھا، تو پاکستانی فوج کو وہ عزت، وہ مقام، وہ چیز نہ ملتی جو اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملی۔ لیکن منہ توڑ جواب دینے کی وجہ سے ملی، وہ طاقت کے اظہار کی وجہ سے ملی۔ حالانکہ ہم نے کوئی جانی نقصان والی جگہوں پہ حملے نہیں کیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو طاقت کا اظہار ہوتا ہے، یہ تقوی کے ساتھ ضروری ہوتا ہے دشمن کا منہ بند کرنے کے لیے۔ تو وہاں بھی ایسی ضرورت تھی۔ اور جو ارد گرد کے قبائل تھے، وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہ تو انتظار ہی یہی کر رہے تھے کہ اگر محمد میں طاقت دیکھیں گے تو اس کی طرف جھک جائیں گے، اگر اس کے دشمنوں کو طاقتور دیکھیں گے تو ان کے ساتھ مل جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا تو اصل مقصد دنیا ہی تھا نا، مشرک تھے، ان کا تو دین سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو اب یہ جو ہے دوسرا ان کو ان کا گھمنڈ جو ہے وہ توڑنا مطلب تھا، دوسرا ان کو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے خطرناک نتائج سے ڈرانا بھی مقصود تھا، کہ دیکھو اب تم ہوش کے ناخن لے لو، اگر اب بھی تم نہیں باز آئے تو پھر تمہاری جو اسباب معیشت ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گے، تو اب تم صلح کی طرف آ جاؤ۔ تو اب جو تم غلط ارادے رکھتے ہو، جو سال ہو گیا یہاں آنے کے بعد بھی تم ہمیں دھمکیاں بھیجتے ہو، تو ان دھمکیوں سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسلمانوں کی پلاننگ تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید مدینہ میں آتے وقت سب سے پہلے غزوہ بدر ہی ہو گیا تھا، تو ایسا نہیں تھا۔ سب سے پہلے غزوہ بدر نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اس کی چھوٹے چھوٹے غزوات اور سریہ جو ہے، سرایا جو ہے وہ ہوئے تھے، سریہ کی جمع سرایا ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی آپ کو میں نے بتائی کہ کیا حکمت عملی تھی ان کی، کہ وہ انہوں نے اپنے مدینہ کے اندر کے حالات جو ہے وہ بہتر کیے، جیسے عبداللہ بن نبی سلول کا جو معاملہ ہوا، اس نے اوس اور خزرج کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا، اور یہ معاملہ جو ہے وہ نپٹ گیا۔ پھر مہاجرین کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے آباد کاری کا مسئلہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین حکمت عملی کے ساتھ مواخات قائم کروا دی۔ آج بھی یعنی جن کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ معاشرے جن کے پاس جو زیرو سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہترین حکمت عملی ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں، اپنی معیشت کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، کیسے آپ آگے چل سکتے ہیں۔ تو مواخات جو ہے یہ صرف ایک بھائی چارہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا میسج تھا مسلمان امت کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اس کی بھی بہت ڈیٹیل ہے کہ ساری ان کی جو رنگ اور نسل اور وطن کے امتیازات تھے وہ ختم کر دیے، بلندی اور پستی کا معیار ختم کر دیا، یہ پریکٹیکلی سارا کچھ کیا۔ دیکھیں باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی کسی کمی کمین کو، کسی چھوٹے شخص کو جسے ہم آج چھوٹا سمجھتے ہیں، اسے اپنے ساتھ اپنے برابر بٹھا لینا، صف میں اکٹھے کھڑے ہو جانا، سیدنا عمر جیسا بندہ سیدنا بلال جیسے غلام کو سیدنا سیدنا کہہ کر پکارتا ہے، میرے میرے سردار میرے سردار۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ اسلام نے سکھایا، یہ بھائی چارہ، یہ مواخات، یہ اسلام نے سکھائی۔ پھر یہود کے ساتھ جو معاملہ تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مساق معاہدہ، مساق ہوا، ان کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوا، تو کیا سمجھ آئی کہ مسلمان اپنے دشمنوں کے ساتھ معاہدے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ یہ یہود ان کے دشمن تھے، انہیں پتا تھا، لیکن سب سے قریب ترین پڑوسی بھی یہود تھے، ہمیں پتا تھا کہ مسلمانوں سے دعوت رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کسی جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا، کوئی محاذ آرائی نہیں کی تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ یہ ساری کس کی شکیں ہیں؟ مدینہ کی ریاست کو اندر سے مضبوط کرنے کے لیے جو پوائنٹس اٹھائے گئے، تو انہیں دین اور مذہب اور جان اور مال کی بالکل آزادی دی گئی، انہیں بالکل جلا وطنی، ضبطی جائیداد، جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا، کیونکہ حکمت عملی کیا تھی؟ وہی
کہ اب 10 دشمنوں سے اکٹھے نہیں لڑ سکتے، ایک محاذ کھلا رکھا، باقی خاموش۔ تو ابتدا حکمت سے ہوتی ہے، انتہا تلوار پہ ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ شروع میں ہی تلوار نہیں اٹھا لیتے۔ تو اس معاہدے کی جو دفعات تھی، ذرا ایک نظر ان کو دیکھ لیجئے، پھر ہم آگے سرایا پہ جاتے ہیں کہ پھر باہر کو کیسے، کس حکمت عملی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا تھا۔ تو جو یہود کی معاہدہ کیا، اس کی جو اہم دفعات ہیں وہ یہ ہیں کہ بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے، اور یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ دوسری شک تھی کہ یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے۔ کسی کا مائک تو اوپن نہیں ہے؟ یہ عمران احمد کے نام سے جو ہمارے ساتھ سسٹر ہیں، ان کا مائک اوپن ہے، اور اس کو آف بند کر کیجیے، دیتی ہوں، بتائیں۔ میوٹ کیجیے۔ تو یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے۔ تیسری شک تھی کہ جو طاقت اس معاہدے کی کسی فریق سے جنگ کرے گی، سب اس کے خلاف آپس میں مل کر تعاون کریں گے، اور اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور ایک دوسرے کو فائدہ دینے کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں ہوں گے۔ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا۔ نمبر 6، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 7، جب تک جنگ برپا رہے گی، یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا، مدینہ میں وہ لڑائی نہیں کر سکیں گے۔ اس معاہدے کے فریقین میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو، تو اس کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی باتیں اور کتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ان یہودیوں نے مان لی۔ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، اور جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے، اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے، اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ تو اس معاہدے کے طے ہونے سے مدینہ اور اس کے ارد گرد ایک وفاقی حکومت بن گئی۔ دارالحکومت کیا تھا؟ مدینہ ہو گیا، اور سربراہ کون بن گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ تو اب غالب حکمرانی مسلمانوں کی ہو گئی۔ اس طرح یہ مدینہ تو نبی جو ہے وہ ریئلٹی میں اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ اچھا، اب جب یہ مہاجرین کو پھر انہوں نے قریش کو دھمکیاں دی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت دے دی کہ اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو تم بھی جنگ کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو سرایا وغیرہ بھیجنا شروع کیے، تو اس کی ڈیٹیل کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سریہ ہمیں ملتا ہے وہ یکم ہجری رمضان، پہلا رمضان یکم ہجری 623 عیسوی۔ آپ یہ دیکھیں یہ رمضان ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو امیر بنا کر بھیجا۔ ان کے ساتھ 30 مہاجرین تھے۔ ان کو شام سے آنے والے قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا، اور اس قافلے میں 300 آدمی تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان جو ہیں وہ عیس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے، تو قافلے سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا، اور فریقین جو ہیں وہ جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے۔ لیکن قبیلہ جوہینہ کے جو سردار تھے مجدی بن عمر، ان سے جو کہ فریقین کا حلیف تھا، ان سے مسلمانوں نے بھی معاہدہ کیا ہوا تھا، اس نے دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہیں ہونے دی۔ وہ ان کا بھی حلیف تھا، مسلمانوں کا بھی حلیف تھا، تو اس نے جنگ نہیں ہونے دی۔ تو یہ اسلامی حکومت کا پہلا جھنڈا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ میں دیا، ان کے ہاتھ پہ باندھا، اور اس جھنڈے کا رنگ سفید تھا، اور اس کے علمبردار جو ہیں وہ ابو مرسد کناز تھے۔ دوسرا سریہ جو ہے وہ اس کا نام سریہ رابغ آتا ہے، یہ شوال 1 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، ان کو مہاجرین کے 60 سواروں کا رسالہ دے کر روانہ کیا۔ رابغ کی وادی میں ابو سفیان کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا، اس کے ساتھ 200 آدمی تھے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے، لیکن آگے پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ تو اس طریقے میں مکی لشکر کے جو خصوصی بات ہوئی کہ ان کا مکی لشکر میں 2 آدمی جو تھے وہ مسلمان تھے، وہ مسلمانوں سے آ ملے،
एक सैयदना मिकदाद बिन अमर और दूसरे सैयदना उतबा बिन गजवान। ये दोनों मुसलमान थे और वो उनके साथ निकले ही इस इरादे से थे कि वो मुसलमानों से जा मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ईमान को छुपाया हुआ था। तो अबू उबैदा का अलम भी सफेद था और इसके अलमबरदार सैयदना मिस्ताह बिन असासा थे। सैयदना मिस्ताह बिन असासा याद है किसी को, कौन थे? इन सहाबी को कोई जानता है? आगे जाके सीरत में हम पढ़ेंगे कहां पर इनका नाम आएगा। नहीं मैम, आप बता दें। ये वाकया इफक में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इफक में। ओके जी, तीसरा सरिया जो है सरिया खरार, ये ज़ीक़ादा यकम हिजरी। अभी आप देखें कि देखें, पहला रमजान, दूसरा शिवाल, तीसरा ज़ीक़ादा, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने कैसे अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत कर रहे हैं। तो इस सरिया में अमीर जो है वो सैयदना साद बिन नबी वकास को मुकर्रर फरमाया और उन्हें 20 आदमियों की कमान देकर कुरैश के काफिले का पता लगाने के लिए रवाना किया। और ताकीद ये फरमा दी कि खर्रार से आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी तक जितने सराया हमने देखे हैं, ये सब जगहों के नाम है। ठीक है। तो ये लोग फिर पैदल रवाना हुए। ये रात को सफर करते थे और दिन में छुपे रहते थे। पांचवें रोज सुबह जब ये खर्रार पहुंचे तो पता चला कि वो काफिला तो एक दिन पहले जा चुका है। इस सरिये का अलम जो है वो भी सफेद था और अलम बरदार जो है वो सैयदना मिकदाद बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। ठीक है। चौथा सरिया चौथी जो मुहिम थी, फौजी मुहिम, उसका नाम है गजवा अबवा या गजवा वद्दान। ये सफर 2 हिजरी में हुआ। इस मुहिम में 70 मुहाजिरीन के हमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस खुद तशरीफ ले गए। अच्छा, अभी तक जितने सराया जा रहे हैं इन सब में मुहाजिरीन जा रहे हैं, अभी अंसार का जिक्र नहीं है। ठीक है। जितने जा रहे हैं सराया इन सब में अल्लाह के नबी किनको भेज रहे हैं? मुहाजिरीन को भेज रहे हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहली फौजी मुहिम थी जिसमें आप खुद गए, बिनफ्स नफीस खुद शरीक हुए। तो अब मदीने में किसको अपना कायम मुकाम मुकर्रर फरमाया? सैयदना साद बिन इबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु को। तो पहले तो खुद नहीं निकले थे ना, तो जरूरत ही नहीं थी। अब जब खुद निकले तो दारुल हुकूमत को खाली नहीं छोड़ा। ठीक है, अमीर बनाने की जरूरत पड़ी तो ये हमारा दीन, देखिए कितना मुकम्मल दीन है, कामिल दीन है। लोग कहते हैं सियासत का क्या काम दीन से, तो ये दीन हम, सियासत का ही तो काम है दीन से। सियासत तो नबियों का ही तो काम है सियासत। नबी ही तो सियासी लीडर हुआ करते थे अपने अपने जमाने में। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि सियासत जो है ये नबियों की मिरास है। अब हमने इसकी हालत खराब कर दी। तो बहरहाल आप इसका मकसद भी कुरैश के काफिले को रोकना था। आप वादी वद्दान तक पहुंचे लेकिन कोई मामला भी पेश नहीं आया। तो इसी गजवा में फिर आपने बनु जमरा के सरदार अमर बिन मख्शी, उसके साथ हलीफाना मुआहिदा किया। और मुआहिदा भी देखें कि कैसा था। उसकी एक आप डिटेल देख सकते हैं कि ये तहरीर की कि ये बनु जमरा के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर है कि ये लोग अपने जान और माल के बारे में अमन में रहेंगे और जो इन पर हमला करेगा उनके खिलाफ इनकी मदद की जाएगी, इल्ला ये कि ये खुद अल्लाह के दीन के खिलाफ जंग करें। और ये मुआहिदा उस वक्त तक के लिए है जब तक समंदर इनको तर करे, यानी हमेशा के लिए है। एक्सेप्शनल यानी हमेशा उनकी मदद की जाएगी, लेकिन एक्सेप्शन केस क्या है कि जब ये खुद अल्लाह के दीन के खिलाफ जंग करेंगे। और जब नबी अपनी मदद के लिए इन्हें आवाज देंगे तो इन्हें आना होगा। अब ये क्या बात समझ आई है? ये मुआहिदा किससे हो रहा है? मुसलमानों से हो रहा है? नहीं, मुशरिकों से हो रहा है। तो मुशरिकों के साथ मुआहिदा हो रहा है, यानी मुशरिकों की भी मदद की जा सकती है। ठीक है। तो अहद को तोड़ा नहीं जाता। हमें क्या सबक दिया जा रहा है कि मुसलमान जब किसी से अहद करता है तो अपने अहद को निभाता है, उसको तोड़ता नहीं है। काफिर की हमायत और मदद भी मुसलमानों पे फर्ज हो जाती है जब हमने मुशरिकों और काफिरों के साथ भी अगर कोई मुआहिदा किया हो तो। ये पहली फौजी मुहिम थी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन मदीना से बाहर रहे। और इस मुहिम में भी परचम का रंग जो है वो सफेद था और सैयदना हमजा इसके अलंबरदार थे। उसके बाद पांचवा गजवा जो है वो गजवा बुआत। ये 2 रबीउल अव्वल, 2 हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में पेश आया। इस मुहिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 सहाबा को हमरा लेकर रवाना हुए। इसका मकसद भी कुरैश का एक काफिला था जिसमें उमैया बिन खलफ समेत कुरैश के 100 आदमी
اور 2500 اونٹ تھے۔ امیہ بن خلف کون تھا؟ یہ وہ ظالم اور کافر تھا جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ مقام بوات تک تشریف لے گئے، لیکن وہ قافلہ بھی وہاں سے گزر چکا تھا، ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو کوئی معاملہ بھی پیش ہی نہیں آیا۔ تو اس غزوہ کے دوران جو ہے وہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا گیا، اور یہ پرچم اب بھی سفید تھا، اور پرچم جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں دیا گیا؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ نمبر 6 پہ غزوہ صفوان سین سے جو ہے وہ پیش آیا، یہ دو ہجری ربیع الاول کے مہینے میں۔ اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ کرز بن جابر فہری اس نے مشرکین کی مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا، اور بدر کے اطراف میں جو وادی ہے اس کا نام صفوان ہے، وہاں تک تشریف لے گئے، لیکن کرز اور اس کے ساتھیوں کو نہیں پا سکے اور بغیر کسی ٹکراؤ کے واپس آ گئے۔ اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کے دوران مدینہ کی جو عمارت ہے وہ سیدنا زید بن حارثہ کو سونپی گئی، اور علم اب بھی سفید تھا، اور علم بردار سیدنا علی رضی۔ مائک اپنا میوٹ کیجئے۔ نمبر 7 پہ غزوہ ذی العشیرہ، یہ جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری 2 ہجری، نومبر دسمبر 623 عیسوی۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود اس کا بھی قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام کی طرف جا رہا تھا، اور معلوم یہ ہوا تھا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا اچھا خاصا مال تھا۔ آپ اس قافلے کی طلب میں ذوالشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا، اور یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا، تو قافلہ تو بچ نکلا، لیکن جنگ بدر پیش آ گئی تھی۔ تو اس کے لیے آتا ہے کہ جمادی الاولیٰ کے آخر میں یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جمادی الاخری کے میں واپس آئے، تو اسی لیے اس غزوہ کے بارے میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس غزوے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے اصلاح کے معاہدے کیے، عدم جنگ کے معاہدے کیے۔ یہاں پہ جب اس غزوے کے دوران مدینہ کی سربراہی کا کام سیدنا ابو سلمہ نے انجام دیا، اور پرچم اس دفعہ بھی سفید تھا، اور علمبرداری سیدنا حمزہ، یعنی پرچم جو ہے وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ 8ویں نمبر پہ سریہ نخلا، اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جہش کے سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ کیا۔ ہر 2 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری وہ دونوں سوار ہوتے تھے۔ دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت کی تھی کہ سفر کرنے کے 2 دن بعد اس کو کھولنا۔ چنانچہ جب 2 دن کے بعد سیدنا عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں یہ درج تھا کہ جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو، اور وہاں قریش کے قافلے کی گھات میں لگ جاؤ، اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ انہوں نے سماع و طاعت کہا، اور اپنے رفقا کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا، جسے شہادت میں بو بو اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے، باقی رہا میں تو بہرحال آگے جاؤں گا۔ اس پر سارے ہی رفقا اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے۔ کیوں کہا کہ یہ موت ناگوار ہو؟ دیکھیں، ایک طرف مکے کے مشرک تھے وادی نخلا میں، اور دوسری طرف طائف کے مشرک تھے، تو البتہ راستے میں سیدنا سعد بن نبی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہما کا اونٹ غائب ہو گیا، جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے، اس لیے یہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ تو عبداللہ بن جہش جو ہے وہ طویل مسافت طے کر کے نخلا میں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش، چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا۔ قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور عمر بن حضرمی، اور یہ مغیرہ کے غلام تھے۔ تو مسلمانوں نے وہاں مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں، آج حرام مہینے یعنی رجب کا آخری دن ہے،
اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور رات رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، تو پھر ہم ان سے جنگ ہی نہیں کر سکیں گے، ان سے لڑائی نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر سب کی رائے یہی ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص نے عمر بن حضرمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ ہاتھ روک لیا۔ تو اس وحی نے یہ صراحت کر دی کہ لڑنے والا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیسینیشن کا پلان بنایا گیا، اتنی بڑی کی پلاننگ کی گئی۔ تو یہ واقعہ شہر حرام سے باہر کہیں اور کا تھا، یہ تو اس شہر کا تھا۔ تو پھر اب ان کو بڑی اس کی حرمت اور تقدس یاد آ تو کر لیا کرتے تھے، کوئی اور مہینہ حلال کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھلی یہ صریح بے شرمی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کا خون بہا عطا کیا۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، غلطی کو غلطی سے نہیں سدھارا، ٹھیک ہے۔ حرام مہینے کی قدر تھی نا، کہ رب کے مہینے کی قدر۔ آج ہم کیا قدر کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی قدر کی اور ان کا خون بہا ادا کیا۔ تو یہ ہیں جنگ بدر سے پہلے کے سرایا اور غزوات۔ ان میں دیکھیں کسی میں بھی لوٹ مار اور قتل اور غارت گری کی نوبت ہی نہیں آئی، جب تک کہ مشرکین نے قرظ بن جابر فہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا۔ ابتدا مشرکین کی طرف سے ہوئی، وہ پہلے بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، اب بھی پہل انہوں نے کی۔ ادھر سریا میں جو عبداللہ بن جہش کے واقعات کے بعد مشرکین کا خوف اور حقیقت بن گیا، ان کو واقعی اب یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ اب جس پھندے میں ان کے پھنسنے کا اندیشہ تھا، اب وہ واقعی پھنس گئے ہیں۔ کیونکہ مدینے کی جو قیادت ہے وہ تو بڑی ہوش مند ہے، وہ تو بڑی بیدار مغز ہے، وہ تو ہماری تجارتی نقل و حرکت پر ایک ایک حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ اور یہ والا تھا مکے کے اتنے قریب وادی نخلا میں آ کر جو انہوں نے کیا تھا، تو اس سے مکے کے مشرکوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ 300 میل دور کا راستہ طے کر کے ہمارے علاقے کے اندر آ کے بھی ہمیں مار اور کاٹ سکتے ہیں، ہمیں قید کر سکتے ہیں، ہمارا مال لوٹ سکتے ہیں، اور ان سب کچھ کرنے کے بعد صحیح سالم واپس بھی جا سکتے ہیں۔ تب مشرکین کو سمجھ آ گئی کہ جو شام کی طرف ہمارے جانے والے رستے ہیں نا تجارت کے، اب وہ مستقل خطرے کی زد میں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی حماقت سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے جوہینہ اور بنو زمرہ سے کے ساتھ جو صلح صفائی کی راہیں اختیار کرنے کی بجائے، انہوں نے اپنے غصے اور غیظ و غضب میں اور مسلمانوں کی دشمنی میں مزید آگے بڑھے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا کہ اب ہم مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر صفایا کریں گے، اور یہی ان کا غصہ تھا اور یہی ان کا تیش تھا جو انہیں میدان بدر تک لے آیا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، چل کے آ رہے ہیں، تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں میدان بدر میں، وہی جو سورۃ الشعراء میں ہم نے پڑھا تھا نا، گھمنڈ، تکبر اور مسلمانوں کے خلاف بغض اور حسد اور عداوت، جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں صرف ان دشمنوں کو تباہ نہیں کرتا، وہ چل کر آتے ہیں، اپنے گھروں سے نکل کر آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو جو مسلمان تھے، اب کیا ہوا؟ اب پہلے تو مسلمانوں کو یہ تھا نا کہ صرف ان وہاں پر جنگ کرنے کی اجازت تھی جہاں پر دشمن آپ سے حملہ کرتا ہے۔ تو اب عبداللہ بن جہش کے سریہ کے بعد شعبان 2 ہجری میں مسلمانوں پر جنگ فرض قرار دے دی گئی۔ پہلے اجازت تھی، اب حکم آ گیا، لیکن حکم اب یہ نہیں آیا، ابھی بھی یہ حکم نہیں آیا کہ جس مرضی کافر کے سامنے آپ اس کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دو، کہ صرف ان کے خلاف جو تم سے جنگ کریں، کیونکہ شریعت اور اصول و ضوابط کی پابند ہے۔ ارشاد ہوا
वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदऊ। कत्ल का हुक्म दे रहे हैं, जिहाद का हुक्म दे रहे हैं, हाँ मारो, कत्ल करो अल्लाह के रास्ते में फी सबीलिल्लाह। लेकिन किन किन लोगों को? अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, जो तुम्हें कत्ल कर रहे हैं, जो तुमसे जंग करते हैं। और आगे अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, हद से ना बढ़ो। यकीनन अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और उन्हें जहां पाओ कत्ल करो, और जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है वहां से तुम भी उन्हें निकाल दो। और फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है। और उनसे मस्जिद हराम के पास किताल ना करो, यहाँ तक कि वो तुमसे मस्जिद हराम में कताल करें। बस अगर वो वहां किताल करें तो तुम वहां भी उन्हें कत्ल करो। काफिरों की जजा ऐसी ही है। बस अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है। और उनसे लड़ाई करो यहाँ तक कि फितना ना रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। और बस अगर वो बाज आ जाए तो कोई ताद्दी नहीं, मगर जालिमों पर भी। यानी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जालिमों के साथ। उसके बाद फिर दूसरी किस्म की आयत नाजिल हुई जिनमें जंग का तरीका बताया गया, तरगीब दी गई, बाज़ अहकामात दिए गए। तो उसको हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि फिर गज़वा बदर जो है वो, उसका सबब क्या बना, कैसी आयत नाजिल हुई और प्रैक्टिकली क्या क्या हुआ, कि हमें गज़वा बदर के क्या असबाब थे, क्या कुछ हुआ। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने क्लास हमारी जो है वो यहीं पे मुकम्मल होती है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैम क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी आज के लेक्चर में। वैसे तो ओवरऑल सारा ही अच्छा था, लेकिन जो ये बात ताकत का इजाज तकवा के साथ जरूरी है, तो ये सिर्फ जंग पे नहीं, वैसे भी अगर हम नॉर्मली अपनी रूटीन पे लें तो ये बहुत अच्छी मुझे लगी कि अगर हम कहीं ताकतवर हैं तो उसमें भी हमें तकवा को ही अपनाना है। तकवा हमसे हर नेकी करवा देगा और हर बुराई जो है हमारी हमसे दूर कर देगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आप मैं अगले लेक्चर के लिए ये बात यही बात थी जो मैं अगले लेक्चर के लिए आपके लिए पॉइंट था मेरा, कि कुरान मजीद में तकवा का खुसूसी जिक्र मिलता है जहां दो जगहों पे, जहां अहकामात खवातीन से मुतल्लिका हैं या फिर जंग किताल और जिहाद से मुतल्लिका अहकामात है, तो वहां पर खुसूसन जो है वो तकवा का जिक्र मिलता है। क्योंकि जिहाद की इजाजत मिलने का मतलब ये है ना कि अब ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर ईमान और तकवा मौजूद नहीं होगा ना तो फिर गलत नताज बरामद होते हैं ताकत के इजहार से। मैम तो फिर इसमें अगर जो जंग करनी है, जिहाद करना है, या तो शरीयत के हदूद के अंदर रहकर करना है। जी बोलिए। जी मैम इसमें थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, तो इसमें हमें मुझे ना अपने बच्चों के लिए बड़ा आया कि हम जो है ना उन पे भेजा जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर हमें उन्हें किसी चीज का बताना भी है तो हम उन्हें डराते हैं, ये नहीं बताते कि इसमें अल्लाह का डर ज्यादा रखो। तो इस लिहाज बिल्कुल से भी ऐसे मैं ही। हमें हमें देखिए बच्चों की तरबियत के लिए जो है ना वो बच्चों को मसलन अगर हम कोई बच्चों को चीज भी लेकर देते हैं तो सबसे पहले बच्चों को, छोटे बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए कि पहले आप अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने ये जो वालदैन हैं या आपके फादर को ये तौफीक दी कि वो आपके लिए ये चीज लेके आए। पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर अपने वालिद को जजाकल्ला बोलो। या माँ ने लेके दी या वालिद ने लेके दी, तो पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर वालिद का शुक्र अदा करो। इसी तरह अगर उनसे कोई गलती होती है तो पहले अल्लाह ताला से माफी मांगो, और फिर उस बंदे से माफी मांगो जिसके साथ आपने ज्यादती की है। चाहे आपने किसी की पेंसिल ही पकड़ ली है, चाहे आपने किसी को साइड आईज ही दिखाई है। तो ये बच्चों की तरबियत हमें बचपन से ये कर रही है कि पहले अल्लाह का हक है और फिर उसके बंदों का हक है। जी मैम हमें ना अपने आप से डराने से बेहतर है कि हम उन्हें अल्लाह का डर देना, कि मैं हर जगह यही आपको बात नहीं मैं कह देख रही रही। हूँ। जी अल्लाह ताला आपको हर जगह देख रहे हैं। जी ऐसी तो जगह नहीं है जहाँ यही मैं बुनियादी आपको नहीं देख तरबियत जो है ना, रही। जी और बचपन में जो तरबियत की जाती है ना वो पत्थर पे लकीर की तरह होती है। वो बड़े होके चाहे बच्चे थोड़ा इधर उधर निकल भी जाए ना, हमें लग रहा होता टीन एज में आके कि हाय ये हमारे हाथों से निकल गए, हमने कि हम तो बड़ी मेहनत की, बड़ी दीनी तरबियत इनकी की और आज ये बड़े हो गए हैं तो हमें अब तो इनमें हमें वो चीज नजर नहीं आ रही। तो कभी भी परेशान ना हो।
وہ جو پتھر پہ لکیر آپ نے ڈال دی ہوئی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کہیں آپ کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ وہ یہ جو ان کی ایج کا وہ ایک فیز گزرے گا نا، ٹین ایج کا، تو وہ اپنے آپ واپس اسی فیز میں آ جاتے ہیں بچے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہمیں نا امید کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، اور اسی کی بیس کو بنا کے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ جی، اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ چلے، میرا خیال ہے ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، تو اب ہم کلاس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کائنڈلی میٹنگ کو اینڈ کر دیجیے سائمہ جی۔